علی امین گینڈاپور کے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ زنگ گولڈ اسمتھ نے عمران خان کے لیے عالمی برادری سے اپیل کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، بات کریں گے پچھلے گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی خبروں کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مراد سعید کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، مراد سعید کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر کافی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں 24 نومبر کو، وہاں بھی شریک ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عطا تارڑ کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مراد سعید اس وقت کہاں روپوش ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس حوالے سے بات کی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ تو وہ آڈیو آپ کو سنائیں گے اور پھر اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس میں انہوں نے مراد سعید کے حوالے سے بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ 24 نومبر کے احتجاج میں موجود تھے، اور نہ صرف وہ خود موجود تھے، وہ اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو بھی لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں روپوش ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ تو تفصیل سے بتاؤں گی کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں مزید کیا کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گینڈاپور کے ایک قریبی رشتہ دار کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی ادارے بی بی سی کی طرف سے جعلی ہلاکتوں کی خبریں نشر کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی تفصیلات بتاؤں گی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب ڈیڈ باڈی کی سیاست کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں کی انتظامیہ کے مطابق تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران یہاں کوئی لاش نہیں لائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر کے مطابق پہلے کہا گیا کہ سنائپر نے مارا ہے، اور پھر کہا گیا کہ سامنے سے گولیاں ماری گئی ہے۔ ان کے مطابق ٹی وی چینلز نے ایسا کوئی منظر نہیں دکھایا جہاں عمارتوں کے اوپر سنائپرز کھڑے ہوں یا سامنے سے گولی چلائی گئی ہو۔ وزیر اطلاعات کے مطابق احتجاج میں فورسز کو اسلحہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی وزارت داخلہ نے بھی کہا تھا کہ پولیس اور رینجرز نے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں اور بارودی مواد استعمال نہیں کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ پاکستانی فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات نے اپنی پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں تربیت یافتہ مسلح افغان شہری اور دیگر شر پسند عناصر موجود تھے۔ مظاہرین جدید اسلحہ اور آنسو گیس کے شیلنگ چلانے میں ماہر تھے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق اس احتجاج میں 37 افغان شہری بھی شریک تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیر ملکی شہری احتجاج کرے؟ ایک لڑکا جو افغان شہری ہے، اس کو ڈی چوک کنٹینر سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 45 کے قریب بندوقیں بھی پولیس نے تحویل میں لے لی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، عطا تارڑ نے مراد سعید کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس احتجاج میں موجود تھے اور وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں روپوش ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں روپوش ہے، اور اب وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ واضح رہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے جن چند رہنماؤں نے روپوشی اختیار کی تھی، ان میں سے مراد سعید بھی ایک ہیں۔ ناظرین، عطا تارڑ کے اس بیان پر بیرسٹر سیف نے بھی اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عطا تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں، مراد سعید گرفتار نہیں ہوئے تو یہ نااہلی ہوگی۔ مزید بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔
خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ مراد سعید احتجاج میں موجود تھے اور گرفتار نہیں ہوئے تو پھر یہ نااہلی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان کے بعد بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ مراد سعید کی موجودگی کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے۔ عطا تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں، مراد سعید احتجاج میں موجود تھے اور گرفتار نہیں ہوئے تو پھر یہ نااہلی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس نااہلی پر نااہل ٹولے کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں لکھنا چاہیے۔ ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے لیکن مراد سعید آنکھوں سے اوجھل تھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ مراد سعید کی خیبر پختونخوا میں موجودگی سے متعلق عطا تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مراد سعید خیبر پختونخوا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عطا تارڑ جھوٹ نہ بولیں۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا مزید کہنا تھا کہ عطا تارڑ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے بات کی ہے اور بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک جانے کی ہدایت دی تھی یا نہیں، اس حوالے سے علی محمد خان کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ ناظرین، پہلے آپ آڈیو سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ اور گور صاحب اور یہ جو پھر واپس آئے ہیں تو اگلی صبح انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آپ اگر سنجانی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، سنجانی بیٹھ جائیں اور اس دوران نیگوسیشن کر لیں، 1-2 دن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے جانا ہے یا کیا۔ اب یہاں تک تو یہ سچویشن تھی۔ میرا سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک تو اسپیسیفکلی ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، اسلام آباد کا کہا تھا، اور اس بات کے بہت سے گواہ ادھر عدالت کے موجود ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو گور صاحب کی ملاقات ہی خان سے پھر نہیں ہو سکی۔ ان کی تو ملاقات ہی پھر 25 تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو خان صاحب کی طرف سے، فاؤنڈنگ چیئرمین کی طرف سے، چیئرمین تحریک انصاف کو جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچیں، کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ ڈی چوک ہے یا کشمیر ہائی وے ہے یا پشاور موڑ ہے، نو، بس اسلام آباد۔ تو جب خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں، وہاں گور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا۔ جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئی، تو ان کے علم میں نہیں تھا یہ، کیونکہ خان صاحب کو ساری انفارمیشن تو ظاہر اندر نہیں پہنچتی، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنجانی بیٹھ جائیں، اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گور صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں جو ایک ڈیلے ہوئی ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی، یا سی ایم صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا، سی ایم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے۔ میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا؟ نہ ہمیں پتا تھا، نہ بی بی کو پتا تھا، نہ گور صاحب کو پتا تھا، نہ سی ایم صاحب کو کہ آگے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کس کو پتا تھا کہ وہاں خون نشام جو ہے لوگ ہیں اور وہ گولیاں ماریں گے؟ انہوں نے تو ظلم کیا سو کیا، لیکن میرے خیال میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب آپ کو سنجانی کا کہا کہ آپ سنجانی میں بیٹھے تو وہاں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ 4-5 دفعہ گور صاحب پولیٹیکل کمیٹی کو، کل رات بھی انہوں نے اس پہ بریفنگ دی ہے اور کور کمیٹی کو بھی انہوں نے یہ بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سی ایم ہاؤس میں بھی جو ایک پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سی ایم بھی تھے، اس میں سب تھے، بی بی صاحبہ بھی شاید اس میں موجود تھی، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں۔ اب میرے خیال میں پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو آئندہ سے یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، یہ چیزیں دیکھیں، یہ غلطیاں کسی بھی بنیاد پہ اس کا جواز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے تو ظلم کیا ہے، آپ ایک گولی بھی نہیں چلا سکتے، چھ جائے کہ کسی کو مارنا خدا نخواستہ، وہ بھی دارالحکومت میں، لیکن ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے پاس آپشن تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تھی، یہ تو پھر اگلے دن پتہ لگا 26 تاریخ کو جب یہ پولیٹیکل کمیٹی کو محترم گور صاحب نے بریفنگ دی۔ تو آئندہ سے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ گور صاحب یا جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں، راجہ صاحب ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس میں علی محمد خان کی گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے سنجانی کے بجائے ڈی چوک جانے پر اعتراض اٹھایا۔ مبینہ آڈیو میں علی محمد خان کہتے ہیں کہ احتجاج کا اعلان علیمہ خانم کے بجائے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ بانی نے تو کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں مروثیت کی کوئی جگہ نہیں، پھر علیمہ خانم نے خود کیوں احتجاج کی کال دی؟ علی محمد خان کہتے ہیں کہ بانی سے بھی شکایت ہے کہ اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ آئندہ کال پارٹی لیڈرشپ دے گی۔ بانی نے ڈی چوک آنے کا کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف اسلام آباد آنے کا کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد جگہ بتائی جائے گی۔ جب بانی نے سنجانی کا کہا تھا تو پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ بانی نے بیرسٹر گوہر
फैसल चौधरी और देगर के सामने हिदायत दी थी। बानी ने सिंध और पंजाब में अलग अलग एहतजाज की भी मुखालफत की थी। बानी ने संगजानी में बैठने और मुज़ाकरात करने की भी हिदायत की थी। मुबैना ऑडियो में PTI रहनुमा कहते हैं कि बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी को इल्म नहीं था। बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया था कि उनकी अहलिया एहतजाज में मौजूद है। चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल को संगजानी बैठने का ऐलान करना चाहिए था। वो मज़ीद कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी संगजानी पर मुत्तफ़िक हो गए थे। जब बानी PTI ने संगजानी बैठने का कहा था तो फिर सब आगे क्यों गए? हमें लीडर के हुक्म पर अमल करना चाहिए था और संगजानी में रुकना चाहिए था। बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले पर अपना फैसला दें। बैरिस्टर सैफ ने जब बानी का पैगाम पहुंचा दिया था तो अमल करना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के करीबी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताऊंगी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के करीबी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया है। सकलेन खान गंडापुर की नमाज जनाजा बाद अज़ा नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में नामालूम अफराद ने फायरिंग से साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सकलेन खान गंडापुर को कत्ल कर दिया है। सकलेन खान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के करीबी अजीज़ हैं। सकलेन खान की नमाज जनाजा बाद अज़ नमाज ज़ोहर जनी ईदगाह कोलाची में अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमारी हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी है। सूबे में CTD फ़आल है। उनका कहना था कि सूबे के हालात पर APC बुलाने का इख्तियार वज़ीर आला के पास है, गवर्नर के पास नहीं। गवर्नर फारिग आदमी है। गवर्नर की पार्टी को जब वोट मिले तो वो सब कर लें। मैं पर्ची वालों के नहीं, आवाम के मैंडेट के साथ चलूँगा। नाज़रीन, जिनको कत्ल किया गया है वो अली अमीन गंडापुर के चाचाजाद भाई है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन अब उनके चाचाजाद भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। बरतानवी इदारे BBC की हलाकतों के हवाले से जाली खबरें नशर करने का मामला। पाकिस्तानी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। जाली खबरें देने पर BBC के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत ने शिकायत दर्ज करवा दी है। बरतानवी इदारे BBC ने दर्जनों हलाकतों की कहानियां लिखी थी जो कि मुकम्मल जाली हैं। जिंग गोल्ड स्मिथ ने इमरान खान के लिए आलमी बरादरी से अपील कर दी। जी हाँ नाज़रीन, जिंग गोल्ड स्मिथ इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई है, जिन्होंने इमरान खान के लिए आलमी बरादरी से अपील की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंग गोल्ड स्मिथ ने अपने एक्स अकाउंट पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा कि पाकिस्तानी अशराफिया जानती है कि अडियाला जेल में कैद बानी PTI इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। जिंग ने लिखा कि ये लोग इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए कुछ भी करेंगे और इस वजह से इमरान खान के लिए सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। जिंग गोल्ड स्मिथ ने कहा कि इन अनासिर की कोई भी हरकत इमरान खान और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अब वक्त आ चुका है कि आलमी बरादरी बानी PTI के लिए भरपूर आवाज़ उठाए। वाज़ेह है कि जिंग गोल्ड स्मिथ के एक्स अकाउंट पर ट्वीट डेनियल हनान की समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर की गई पोस्ट के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बानी PTI को अडियाला जेल से आर्मी की जेल में भेज दिया गया। उनकी जान को शदीद खतरात लाहक है। डेनियल हनान की समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सवाल उठाया है कि क्या ये लोग इमरान खान का मामला डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले निपटाना चाहते हैं। जिंग गोल्ड स्मिथ की ट्वीट को भी PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया गया है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।